بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے ترمذی شریف میں۔ حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ لی الوسیلہ، لوگوں میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل وسیلہ، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اعلیٰ درجہ فی الجنہ، جنت میں ایک بلند ترین درجہ ہے اور وہ صرف ایک ہی آدمی کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں۔ اب یہ حدیث ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان کے بعد ایک دعا سکھائی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اذان کے جو کلمات ہیں تو جیسے مؤذن کہتا ہے اسی طرح دہراؤ، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن نے کہا تو ہم بھی اسی طرح کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو ہم پہلے تو کہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور پھر کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ اور حی علی الفلاح پہ بھی یہی کہیں کہ جب مؤذن کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، اور باقی اذان میں اسی طرح کے کلمات دہرائیں۔ اس کے بعد وہ خوبصورت دعا ہے جو اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، اور یہ جو دعوت ہے یعنی اذان ہے یہ ایک مکمل پکار ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اور اس کے نتیجے میں ایک نماز قائم ہوگی۔ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بھی عطا کر اور فضیلت بھی عطا کر۔ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور حضور کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اور ہمیں حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرما قیامت کے دن، اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اب یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ گویا کہ ہم کریں گے تو ہم نے وہ وسیلہ مانگ لیا، اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وسیلہ مانگ لیا تو نتیجے میں میری شفاعت اس پر واجب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔